کوئی بڑا کرپشن کا سکینڈل 10-11 ماہ کا جو عرصہ عمران خان کا ان پاور ہے وہ سامنے نہیں آیا؟ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں؟ وہ ویسے مطلب زیب داستان پہلی کے بات لیے تو کہہ ہے دیں کہ آپ ان 5 نہیں پہلی بات ہے کہ 5 سال میں آپ بتائیں کہ پی ایم ایل این کا کون سا کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا؟ جو زیب داستان کی بات کی سیم ہمارے 5 سالوں کے اوپر جو کچھ بنا وہ صرف سوال جواب کی حد تک ہے، ایکچول کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس کیس میں پکڑا ہے وہی مذاق بن چکا ہے، جس کیس میں شہباز شریف صاحب کو پکڑا اسی کے اندر نیب کی اور جو ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا اس پر ان کا مذاق بن چکا۔ تو یہ زیب داستان تو ہے۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا، میری مطلب میں جھوٹ ایک حد تک ہی چلتا ہے، اب جھوٹ پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ یہ کرپشن کا جو راگ الاپتے رہے، جس طرح یہ فیصلے لیے گئے، وہ ارشد ملک صاحب کا جو سکینڈل سامنے آیا اور جس دباؤ میں انہوں نے فیصلہ لکھا، تو اب قوم کو بیوقوف نہ بنائیں۔ اور ان 11 ماہ کے اندر یوریا بڑی کیوں بڑی؟ مطلب فلور آف دی ہاؤس اسد عمر نے کہا کہ شوگر مافیا نے جو پیسے بڑھائے ہیں وہ غلط بڑھائے ہیں، ہم نے نہیں کہا، ان کے جو فارمر فینانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا۔ یہاں پر جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب ٹیکس لگاتا ہے حکمران تو وہ کرپٹ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا رانا صاحب آپ کا کیس لگا ہوا ہے، خیال رکھیے گا پروگرام کے اینڈ پہ کال ہی نہ آ جائے۔ دیکھیں مجھے وہ اس کیس کے اندر بلکہ اچھے آپ نے بات کی، میں تو حیران ہو گیا کہ جب مجھے ایئرپورٹ پہ روکا اور میں اپنے روکنے کے خلاف ہائی کورٹ میں گیا کہ مجھے کس قانون کے تحت روکا گیا ہے، تو میں نے جو وکیل کیے انہوں نے مجھے وہ ریکارڈ لا کے دے دیا نیب کا، جس میں مجھے 2017 میں نیب نے کلین چٹ دی ہے ان کی آر بی ایم کے اندر۔ اور میں اب اس کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی انسان کی سیاست میں آنا کیا جرم ہے کہ آپ سیاست میں آئیں اور آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر جھوٹے حملے کیے جائیں اور آپ اپنی آر بی ایم میں مجھے کلین چٹ دیں اور اس کو چھپا کے رکھ لیں؟ تو یہ طریقہ کار اب اس ملک میں نہیں چلے گا۔